ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عالم کفر کبھی ہماری تہذیب پر حملہ آور ہے، کبھی ہماری ثقافت پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے کلچر پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے تمدن پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے دین پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے اسلام پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے مقدسات پر حملہ آور ہے، کبھی ہمارے پیغمبر پر حملہ آور ہے، اور کبھی ہمارے قرآن پر حملہ آور ہے۔ 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک منظم انداز میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ عالم کفر ہمارے مقدسات کو نشانہ بنا رہا ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، اور کبھی عالم کفر بگرام اور گوانتا نامو بے کے عقوبت خانوں میں سرفروشان اسلام کے سامنے قرآن کریم کے نسخے نیچے ڈال کر ان کے اوپر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، الیاذ باللہ۔ کبھی قرآن کریم کو الیاذ باللہ فلش میں بہا دیا جاتا ہے، کبھی قرآن کریم کو فرانس کی حکومت کی سرپرستی میں نذر آتش کر دیا جاتا ہے، اور اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر جب امت مسلمہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہی تھی، سویڈن کے دارالحکومت میں مرکزی جامع مسجد کے گیٹ کے باہر انتظامیہ کی سرپرستی میں، ریاست کی سرپرستی میں قرآن کریم کو جلایا گیا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کی غیرت کو للکارا گیا ہے۔ ہاں، میں عالم کفر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہولوکاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہاری دل آزاری ہوتی ہے، تمہارے پرچم نہیں جلائے جا سکتے، اس لیے کہ تمہاری دل آزاری ہوتی ہے۔ سویڈن کا پرچم اگر جلا دیا جائے تو سویڈن والوں کی دل آزاری ہوتی ہے، برطانیہ کا پرچم اگر جلا دیا جائے برطانیہ والوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہاں، اگر امریکہ کا پرچم جلا دیا جائے تو امریکہ والوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بدبختو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ہمارے قرآن کو جلا دیتے ہو، ہمارے اسلام کو جلا دیتے ہو، ہمارے مقدسات کی توہین کر دیتے ہو، کیا ہماری دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ تمہاری عزت نفس ہے، تم اپنا پرچم جلانا گوارا نہیں کرتے، تم ہولوکاسٹ پر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، اور یہاں پر آزادی اظہار رائے، میرا قرآن جلا دو، یہ آزادی اظہار رائے، مقدسات پہ حملہ آور ہو جاؤ، یہ آزادی اظہار رائے۔ ہم اس آزادی پر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ایسی آزادی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھیے، ملک پاکستان عالم اسلام کی شہرگ ہے، پاکستان حرمت رسول کا بھی محافظ ہے، پاکستان حرمت قرآن کا بھی محافظ ہے۔ میں یہاں کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ بھیگی بلی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سویڈن کے مقابلے میں مجاہد بن کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر بات کرو کہ کیسے بدبختوں نے ہمارے قرآن کریم کی اہانت کی ہے۔ اور کچھ چیزیں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو جلا دیا گیا، ہمارے جذبات مجروح ہوئے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سینے کے ساتھ لگائیں، ہم قرآن کریم سے پیار کریں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اور اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کریں۔ ہاں، ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں
کہ اپنے 24 گھنٹوں میں قرآن کو نافذ کر دو۔ خدا را گھر کی 4 دیواری میں قرآن کو نافذ کر لو، اپنے کاروبار میں قرآن کو نافذ کر لو، اپنی معیشت اور معاشرت میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی رہن سہن میں قرآن مجید کو نافذ کر لو۔ اسی وجہ سے تو عالم کفر ہمارے قرآن پر حملہ آور ہے، اسے معلوم ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن کو اپنا لو، قرآن سے حقیقی معنوں میں محبت کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کے رویوں کے مطابق اپنے رویے بنا لو اور اپنی نوجوان نسل کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرا لو۔ مغربی نظام تعلیم کی بجائے اپنے بچوں کو قرآن سنت کے ساتھ جوڑ دو، تاکہ یہ بچے جوان ہو کر دجالی فتنوں کا مقابلہ کر سکے اور ابلیسی چالوں کا مقابلہ کر سکے۔ آج عالم کفر اس وجہ سے قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دوں۔ میں آپ سے یہی درخواست کرنے لگا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اور قرآن کی تعلیمات کو گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، ملکوں ملکوں پہنچا دو، تاکہ عالم کفر کی سوچ اور فکر خاک میں مل جائے۔